بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 دن کا بھوکا طالب علم اور اللہ پاک کا غیبی رزق۔ طالب علم کے راستے میں ہمارے بڑوں نے بڑے بڑے مجاہدے کیے، اس وقت کی مشقتیں اٹھانی پڑی۔ یہ ہرگز نہیں تھا کہ ان کو سہولتیں میسر تھی۔ مثال کے طور پہ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے ایک محدث کی خدمت میں پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں کے پاس گزر اوقات کے لیے ستو وغیرہ تھے۔ ہمارے سبق کے مکمل ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے کہ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی 2 آدمی تو استاد کا درس سننے کے لیے جایا کرے اور تیسرا مزدوری وغیرہ کر کے کھانے کا بندوبست کرے تاکہ بقیہ دنوں کے لیے کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے۔ ایک دن سب کو کام کرنا پڑے گا اور یوں 3 دن گزر جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ باقی 2 تو درس سننے کے لیے چلے گئے اور جس آدمی نے پہلے دن مزدوری کرنی تھی وہ مسجد میں چلا گیا۔ سوچنے لگا کہ مجھے مخلوق کی مزدوری کرنے سے کیا ملے گا، کیوں نہ اپنے مالک کی مزدوری کر لوں، بالواسطہ لینے کے بجائے بلا واسطہ کیوں نہ حاصل کروں۔ چنانچہ انہوں نے نفلیں پڑھنا شروع کر دی۔ وہ نفلیں پڑھتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ وہ سارا دن مسجد میں گزار کر شام کو واپس آ گئے۔ باقی دوستوں نے پوچھا بتاؤ بھائی کچھ انتظام ہوا؟ کہنے لگے جناب میں نے سارا دن ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو پورا حساب چکاتا ہے، اس لیے وہ دے دے گا۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ دوسرے دن دوسرے کی باری تھی۔ اپنی سوچ کے تحت انہوں نے بھی یہی راستہ اپنایا۔ وہ بھی مسجد میں سارا دن اللہ کی عبادت کرتے رہے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ شام کو دوستوں نے پوچھا سنائیں کوئی انتظام ہوا؟ کہنے لگے کہ میں نے ایک ایسے مالک کی مزدوری کی ہے جو کسی کا قرض نہیں رہنے دیتا بلکہ پورا ادا کر دیتا ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ تمہیں تمہارا اجر مل کے رہے گا۔ تیسرے دن تیسرے نے بھی یہی عمل کیا۔ اللہ کی شان کے تیسرے دن کے بعد حاکم وقت رات کو سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب میں ایک بڑی بلا دیکھی اور اس بلا نے اپنا پنجہ اسے مارنے کے لیے اٹھایا اور کہا سفیان ثوری رحمہ اللہ اور اس کے ساتھیوں کا خیال کرو۔ یہ منظر دیکھتے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہر طرف کارندے دوڑا دیے اور کہا کہ پتہ کرو کہ سفیان کون ہے۔ اس نے ہر ایک کو درہم و دینار سے بھری تھیلیاں بھی دے دی اور کہا کہ یہ تو اسی وقت ان کو دے دینا اور بعد میں جب مجھے اطلاع کرو گے تو میں خزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ ادھر تعلیم کا دن مکمل ہوا اور ادھر پولیس تلاش کرتے کرتے مسجد میں پہنچی۔ پولیس والوں نے پوچھا یہاں سفیان نامی کوئی بندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وقت کے حاکم کو یہ خواب آیا ہے اور اس نے ہمیں بھیجا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب 2 دروازے ہیں، ایک مالک کا دروازہ اور ایک حاکم وقت کا دروازہ۔ ہم نے جو علم پڑھا ہے اس میں تو یہی سیکھا ہے کہ ہم نے مالک سے لینا ہے، لہٰذا ہماری علمی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم چل کر حاکم وقت کے دروازے کے پاس جائیں۔ 3 دن کے بھوکے تھے مگر حاکم وقت کے پاس جانا گوارا نہ کیا، بلکہ اسی حالت میں انہوں نے واپس اپنے وطن کا سفر مکمل کیا۔ یہ وہ طالب علم تھے جن کی نظر اللہ پاک کی ذات پر رہتی تھی اور وہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے مدد و نصرت بھی آتی تھی۔